ان کے لیے ہائی الرٹ خود رب نے کیا، جیسے ہم نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ٹھیک، اللہ نے کہا جو ہلکا سا سرور تمہیں ملتا ہے نا اس سے ان کا نقصان زیادہ ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا۔ اور پھر اللہ کریم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ الخمر مفتاح کل شر، کہ جو شراب ہے، جو مے نوشی ہے، جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ ہر برائی کی چابی ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب ہے وہ ام الخبائث ہے۔ پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے جس نے جتنی شراب دنیا میں پی وہ معاشر میں آئے گا تو اتنا ریشہ اور پیپ اس کو پلایا جائے گا۔ اللہ۔ اور پھر حضور فخر عالم علیہ السلام نے خوشخبری دی ان پاک طبیعت لوگوں کو، فرمایا کہ جو شراب سے بچے گا اور زندگی بھر نشہ آور چیز استعمال نہیں کرے گا یا کی تھی اور توبہ کر لی تو اس کو خوشخبری ہو کہ اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے کہ معاشر کے دن انہیں حوض کوثر سے چھلکتے جام عطا کیے جائیں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس بات پہ دلیل دیتے ہیں کہ شراب کو حرام تو کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ، جس چیز کو اللہ نے گندگی کہا ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ رجس کہا نا۔ جب رب کہہ رہا کہ یہ گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے تو حرام کام شیطانی عمل ہی تو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کے بتایا، اور پھر اس کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراضگی کا اظہار کرے حرام چیز پر لعنت کی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دلیل پھر حدیث سے مل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر لعنت فرماتا ہے جو شراب بناتے ہیں، جو شراب بیچتے ہیں، جو خریدتے ہیں، جو اٹھاتے ہیں، جن کے لیے چھلکتا جام تیار کیا جاتا ہے، جو نچوڑتے ہیں اور جو اس کو نچوڑتے ہیں، جو پیش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ اب آپ بتائیں اگر سر بازار کسی شخص کو کہا جائے کہ تمہارے اوپر لعنت ہے تو وہ اسلحہ اٹھا لے گا اور مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور وہ کتنے بدبخت ہیں جن پر رب لعنت فرما رہا ہے، اور وہ وہی ہیں جو شراب کے دھندے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بزنس کرتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں، اس سے بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، اس کو سمگلنگ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو حضور کی ذات گرامی قدر ہے۔ کتنی خوبصورت بات، حضرت ہانی بن حبیب حضور کے دوست تھے، کلمہ پڑھا اور 9 ہجری میں یہ وفد لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 3 تحفے تھے ان کے پاس، ایک گھوڑا تھا بہترین، ایک ریشم کا جبہ تھا، اور ایک ان کے پاس جو ہے وہ شراب کا مشکیزہ تھا۔ تو حضرت ہانی بن حبیب نے جب تینوں چیزیں حضور جان رحمت کو پیش کی تو فخر عالم نے گھوڑا رکھ لیا، جبہ بھی رکھ لیا، اور فرمایا یہ جو مشکیزہ ہے اس کی شراب جا کے زمین پر گرا دو۔ کہا حضور بیچ نہ دوں کہ بیچ کر جو ہے اس سے چلو پیسہ لے لوں گا، جو مسلمان نہیں ہے وہ خرید لیں گے۔ کہا جس کو رب نے حرام کر دیا اس کو تم بیچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ، میرا جب یہ ظاہر انٹرنیشنل ٹورز وغیرہ جب ہوتے تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں جو سٹورز جو لیتے ہیں ظاہر ان میں بڑا شراب چونکہ فریکوینٹلی بکتی ہے اور وہ کاسٹ اپنی نکالنا اور اس سے کچھ نفع مطلب ہو جاتا ہے تو ذرا چیزیں میں نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جو ایمان کے اس درجے پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے شراب بیچنی نہیں ہے۔ ہاں، ہونا یہی چاہیے، شراب بیچنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں شراب کا قطرہ جس جگہ پر گر جائے وہاں پر مینار کھڑا کیا جائے اور اس پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا کہا جائے تو میں اس منار پر کھڑے ہو کر اذان بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جس دریا میں شراب گرا دی جائے وہ سوکھ جائے اور وہاں پر گھاس اگے تو میں اس پر اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو چرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ اچھا، یہ کیا بات ہے، تم یہاں پیو تو حرام ہے، تم وہاں پیو تو حلال ہے، یہ کیا ہے؟ اصل میں شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکوڈ چیز کو کہتے ہیں۔ شراب جو ہے مایا کو کہتا ہے، آپ عربی میں جائیں تو وہاں پر اس پہ لکھا ہوگا شراب کا لفظ لکھا ہوتا ہے۔ تو عربی میں شراب وہ چیز جس کے اندر گندگی پیدا ہو جائے، ہے تو یہ انگور کا شیرہ نا، جو کا پانی ہے، نبیز ہے، وہ پڑا رہا ہے، اس میں جراثیم پیدا ہوئے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں اور پھر وہ نشہ دینے لگ گئے، نشہ دینے کی وجہ سے وہ پانی منع ہو گیا، فی نفسے ہی تو وہ پانی تھا نا، تو وہ پانی میں نشہ پیدا ہوا، عقل زائل ہوئی تو وہ حرام ہو گیا۔ تو معاشر کے دن 3 چیزیں ہیں، ایک ہے تسنیم کا چشمہ، وہاں سے خاص اللہ کے محبوبین پانی پیئیں گے، اور ایک ہے رحیق مختوم، یہ وہ پانی ہے جو خاص اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے تیار کیا ہے، اور تیسرا حوض کوثر ہے، تو وہ شراب طہور ہے، پاک پانی ہے۔ اور ایک حدیث میں اس پہ جوئے پہ ضرور بیان چاہتا ہوں، حضور فخر عالم علیہ السلام نے کہا جو جوا کھیلے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ملایا، اور کہا جو جوا کھیلتے ہوئے جیسے لوگ کرکٹ میچ پر
جوا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں. کہا جو جوا کھیلتے ہوئے نماز کو جائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون سے اور پیپ سے جو ہے نا وہ وضو کیا اور اس سے اس نے آ کے نماز پڑھی. بہت سے لوگ رات بھر تاش کھیلتے ہیں، جب بیچ میں عشاء کا وقت آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا دن میں تاش کھیلتے ہیں، زور کا وقت ہو بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد مطلب تاش کے لیے بیٹھ گئے، یا اس کے علاوہ کوئی اور جوا کھیل رہے ہیں، کرکٹ میچز کے اوپر کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں اسٹاک کے اندر، یہ سب وہی ہے. وہی ہے. اب اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سود خور اور جوا باز کبھی غنی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مرتا رہے گا، ہمیشہ بڑی پلاننگ کرے گا کہ میں بڑا جوا کھیل لوں، اس کا دل بھرے گا نہیں، وہ مرتا رہے گا اور وہ فقر کی حالت میں مرے گا جو جوا باز اور سود خور.